خدا کے کلام اور اس کی طاقت اور اس کے اختیار کا اظہار کامل خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ اپنے پروگرام کا آغاز حسب سابق اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں اپنے پیاروں اپنے گھرانے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ ایسٹر اسپیشل یعنی عید قیامت المسیح کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پچھلے پروگرام کے اندر جو آپ نے کچھ سنا وہ ایک انٹرو تھا، ایک بنیادی تعریف ہم نے بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اہمیت قیامت پر بھی بات کی، اور پھر جو معترضین جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے چند اعتراضات بھی آپ کی نظر کیے تھے، اور ہماری جو گفتگو جاری و ساری رہے گی ایسٹر اسپیشل کے پروگرام پر، اس کے اندر مختلف پہلوؤں کے اوپر آپ کلام مقدس میں سے سنیں گے۔ لیکن آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے اوپر دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مظہر کامل خدا ہیں، یعنی آپ خدا کی ذات کا مظہر ہے اس زمین کے اوپر، کیونکہ اور کسی کے حصے میں یہ مقام نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، پھر آ کر یہ کہہ دے کہ تاکہ تم جانو کہ زمین کے اوپر ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، یا پھر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ جو مجھ سے تو دکھاتا ہے وہ کوئی دوسرا شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، یا پھر کوئی یہ کہہ دے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی، یہ صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ گویا انبیاء و رسل، ابدیاء و اصفیاء، زاہدین و سالکین، ساجدین، راکعین، یعنی جو خدا کی ذات میں جھکتے ہیں، سب کے لیے زندہ امید آپ ہیں۔ تو یہ ایسٹر اسپیشل کا تحفہ ہے کہ ہے کیا، تو آپ لفظوں کے ساتھ میرے پیارے بھائی مولوی صاحب، حافظ صاحب اور میرے تمام مسلمان بہن بھائی، آپ لفظوں کے ساتھ نہ کہہ لیں یہ ایسٹر کو ہم نہیں مانتے، آپ عید قیامت المسیح کو مان لیں، آپ ہیپی ریزوریکشن ڈے کو مان لیں، آپ یسوع مسیح کی ہستی کو کامل طور پہ مانیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ واحد امید ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے لاہور کے ایک بہت ہی بڑے صوفی شاعر کا ایک شعر رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور ان کا نام تھا حضرت سید واصف علی واصف صاحب، پڑھے لکھے بندے، بہت بڑے آفیسر بھی تھے، پھر وہ انگلش بھی پڑھاتے رہے کالج کے اندر، اور پھر اس طرح وہ بغیر داڑھی اور مونچھ کے تھے، کلین شیو تھے، لیکن وہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور یہ کسی عام پیر کا یا عام کسی فقیر کا شعر نہیں، بلکہ بہت پڑھے لکھے اس دور کے صوفی کا شعر ہے، اور وہ سید بھی تھے، یعنی جناب پیغمبر اسلام کی نسل سے بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اگر ہیں تو سب کچھ ہے، یعنی کائنات بنی، اور اگر آپ نہیں جی اٹھے، یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھے، تو کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا۔ تو آئیے حضرت سید واصف علی واصف کا شعر عرض کرتا ہوں، لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ اب دیکھیے وہ خود صوفی شاعر ہیں، بہت بڑے درویش ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کے صدیاں ہو گئی ہیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے پہلے کے لوگ مر گئے، ان سے پہلے کے لوگ مر گئے، کوئی نہیں جی اٹھتا ہے، قبروں کے نشان باقی ہیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کو حضرت ابراہیم کی بھی اگر اسرائیل میں جائیں قبر مل جائے، حضرت اسحاق، اسماعیل کی، نوح کی بھی، اور ایون آدم علیہ السلام کی بھی بعض لوگ کہتے ہیں فلان جگہ پہ قبر ہے، لیکن اٹھا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صوفی شاعر کا بہت بڑا ایک آنر ہے ان کے لیے، میرے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے کہ انہوں نے اس راز کو پایا اور بیان کر دیا کہ صدیاں ہو گئی ہیں، قبروں کے اندر لوگ پڑے ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے،
نہ نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، تو کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ تو کیونکہ آپ ہی آسمان سے آئے ہیں، آپ ہی آسمان پر گئے ہیں، اور آپ ہی آسمانوں سے واپس آئیں گے اور ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ میں نے تمام باتیں جو تھیں اس ایسٹر اسپیشل پروگرام کی اہمیت کے اوپر عرض کی۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو ایسٹر ہم مناتے ہیں، عید قیامت المسیح، ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی آسان الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسٹر کہنے سے اور بعض لوگوں کو ہیپی کرسمس کہنے سے چڑ ہے، فتوے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم خاص پروگرام جو ہے وہ کر چکے ہیں آلریڈی کرسمس کے موقع پہ، اور آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایسٹر اسپیشل یعنی عید قیامت المسیح کا خصوصی پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور 3 لفظ میں نے پیرلل بولے، عید، قیامت اینڈ المسیح۔ عید قیامت المسیح یعنی عید ہے کس کی سیلیبریشن، کس کی خوشی کا دن ہے، تہوار ہے قیامت کا، اور قیامت کس کی ہے؟ المسیح کی، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانا، اسی کو جناب ہم ایسٹر کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے بہت سارے اعتراضات اس کے ساتھ منسلک کر دیے۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو تصور ہے، کیا یہ مسیحیوں نے خود گھڑا ہے، یا کوئی افسانوی کردار ہے، یا پھر گوروں کا یعنی ویسٹرن لوگوں کا، وائٹ لوگوں کا، انگریزوں کا یہ کوئی تہوار ہے؟ ایسی بات نہیں۔ اس کی سند خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بائبل مقدس میں سے آپ کو دیں گے۔ یس، عید کی بھی دوں گا کہ واقعتاً یہ جو ایسٹر کا موقع ہے، قیامت المسیح کی بات ہے، ریزریکشن ڈے ہے، اس کو ہم عید کے طور پہ منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے؟ اور پھر یہ کلام مقدس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آئیے ذرا میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں۔ پہلے میں عید کے لفظ کو ثابت کروں کلام مقدس سے، اور یہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام میرے ہاتھوں میں عزیز و موجود ہے، میں اس میں سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور آج میرا خیال ہے وہ تمام لوگ، ان کا بہت زور ہوتا ہے جی اپنے آپ کلام سے دکھائیں، اپنی بائبل سے دکھائیں کہاں پہ ہے جو عید منانا ہے، عید قیامت المسیح۔ تو یقیناً ہم ان کے لیے عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھیں گے نہیں تو لا علمی میں بہت ساری باتیں آپ گناہ کمانے کے لیے کہہ جائیں گے۔ تو کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط ہے۔ اب یہاں یہ بھی عرض کروں، بعض لوگوں کو حضرت پولس سے بڑی چڑ ہے، تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ہی بڑا عجیب سا ہے، پیغمبر اسلام، صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ اکرام، اولیاء اکرام، محدثین، مجتہدین، اور پتہ نہیں فقیہ، اور آپ کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، مفتیان اکرام، اولیاء اکرام، صوفیہ اکرام۔ اور بھائی آپ اتنے لمبے سلسلے کو مستند سمجھتے ہیں، تو وہ شخصیت جس کی زندگی کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے نور کی تجلی سے تبدیل کر دیا ہو، اور پھر ان کی علمی جو استقامت ہے وہ بھی موجود ہو، سند موجود ہو کہ وہ پڑھے لکھے گیملیل کے شاگرد ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی اس انجیل کو پھیلانے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ تو صوفیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تبلیغ کی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کا ذکر آپ کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ تو زمانہ ہی بہت کم تھا جناب حضرت مسیح اور مقدس پولس کا۔ لیکن آئیے عید کے اوپر یعنی ایسٹر سیلیبریشن دن کا منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 6 سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھا ہے، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں پس ہمارا بھی فسح، اور اس کی ساتھ ہی تخلیص، خلاصہ، اور اس کا ترجمہ بھی بیان ہوا ہے، یعنی مسیح قربان ہوا
پس آؤ ہم عید کریں، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ یہ کلام مقدس کے اندر مرقوم ہے کہ پس ہمارا بھی فسا، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں، آؤ ہم عید کریں۔ اب میں خاص دلیل دینے لگا ہوں کہ اگر مسیحی تہوار مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی، موت پر، تدفین پر ماتم نہیں کرتے، بلکہ آپ کا اس دنیا میں آنا بھی مبارک، جانا بھی مبارک، اور پھر لوٹ کر آنا بھی مبارک، جینا بھی مبارک اور مرنا بھی مبارک ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ساری چیزیں بابرکت ہوں۔ تو یہ پہلی بات ہم نے کہاں سے عرض کر دی کہ ہم جناب ایسٹر کو، ہیپی ریزریکشن ڈے کو، عید قیامت المسیح کو، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والے دن کو کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بس ہمارا بھی فسا، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں، ہم عید کر سکتے ہیں۔ اب میں جناب اہل اسلام اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر تو آپ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ جناب عید الفطر بھی مناتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، اور پھر عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے صرف عرض کر دوں کہ پورے قرآن شریف کے اندر نہ عید الفطر ہے، نہ عید الاضحیٰ ہے، نہ عید میلاد النبی ہے، نہ عید غدیر خم ہے جو شیعہ مسلمان مناتے ہیں، اور نہ کوئی کسی اور عید کا تذکرہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کیا ہے؟ تو جناب اس پورے قرآن شریف کے اندر صرف ایک بار عید کا لفظ ہے، عید جو لفظ ہے یہ صرف ایک بار آیا ہے، اور میں قرآن شریف کھولنے سے پہلے عرض کر دوں اس عید کا تعلق، اس لفظ عید کا تعلق یا اس واقعے کا تعلق بھی جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے، ازرو قرآن شریف۔ اب وہ تمام بہن بھائی جو سچ کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حوالہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ہماری تو عید پر اعتراض لگایا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں بائبل مقدس نے حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ آؤ ہم عید کریں، کیونکہ مسیح قربان ہوا ہے۔ اور پھر قرآن شریف میں کسی عید کا تذکرہ ہی نہیں ہے سوائے ایک عید کا، اور وہ عید بھی نسبت رکھتی ہے، موسوم ہے، منسوب ہے ہمارے آقا و مولا خداوند یسوع المسیح کے ساتھ۔ نہ اس کا تعلق جناب حضرت آدم کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق جناب حضرت داؤد کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق جناب اسماعیل کے ساتھ ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق جناب پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ آئیے ذرا سن لیجئے، سورہ المائدہ ہے جی، 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 2 آیات جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 3 آیات کو پڑھوں گا۔ آیت نمبر میں 112 سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ قصہ بھی یاد کرو، یعنی 112ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کہتے وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے، شاگردوں نے، صحابہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے، یعنی ایک قسم کا کھانا جو ہے وہ نازل کرے ہمارے اوپر؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ اگلی آیت میں لکھا وہ بولے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں کہ آسمان سے کھانا نازل فرماؤ۔ اس لیے اس سورت کا نام دا ٹیبل سپریڈ ہے، اور بہت سارے لوگ جو مفسرین وہ کہتے ہیں اس کی خصوصی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ لاسٹ سپر کے ساتھ، جو آپ نے آخری کھانا بالا خانہ کے اندر اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، اس کی بات وہ مسلم مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صحابہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے
اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں، اور اس کے لکھا ہے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے، ٹھیک ہے، جیزس کرائسٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جیزس سن آف میری سیڈ او اللہ لارڈ آف اس۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ہے جی عید کا لفظ، ہمارے لیے عید قرار پائے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً لاولنا وآخرنا، کہ ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید قرار پائے۔ تو یہ ایک دفعہ جناب صرف عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جناب مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کیا ہو، وَآیَاتًا مِنْکَ، وہ تیری طرف سے ایک خاص نشانی ہو۔ تو یہ جناباً ایک دفعہ صرف عید کا لفظ پورے قرآن شریف میں آیا ہے، اور اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ جناب جیزس کرائسٹ کے ساتھ، جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ان کا تعلق اس عید کا۔ تو گویا جناب آپ کی تو کوئی عید نہیں ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن دعوت فکر دے رہا ہوں، قرآن شریف کو پڑھیے۔ آپ مولوی کی بات میں مت جائیے ہماری 3 عیدیں ہیں 5 عیدیں ہیں، آپ قرآن شریف کو پڑھیے، پھر کامنٹ کیجئے، پھر بات کیجئے۔ کسی عید کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک بار عید کا لفظ آیا ہے، اور اس واقعہ کا، اس عید کا تعلق بھی، نسبت بھی جناب حضرت کلمۃ اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم، نور مجسم خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ بائبل مقدس میں کہہ رہی ہے کہ پس ہمارا بھی فصح، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ اور قرآن شریف میں بھی عید منانے کا حق، یعنی عید کا تصور، عید کا نام لینے کا حق صرف مسیحیوں کو ہے، باقی سب کو نہیں ہے۔ اب آئی بات کہ کیا اگر جو انجیل ہمیں حکم دے گا یا کلام مقدس ہمیں حکم دے گا، توریت اور زبور اور صحائف انبیاء میں بائبل مقدس میں کا جو حکم ہے اس کو ہم مسیحی مانیں، یا آپ کے کہنے پہ ایسٹر منانا چھوڑ دیں، عید قیامت المسیح منانا چھوڑ دیں؟ کیونکہ یہ پروگرام ایسٹر اسپیشل پہ ہے، اس لیے خاص نکات کو میں عرض کر رہا ہوں۔ پیارے عزیزو، یہ 2 طرح کا اسلام ہے، ایک ہے ٹریڈیشنل اسلام، روایتی اسلام، جو مسلمانوں سے آپ سنتے ہو، جو رواج پا گیا ہے، جو رسمیں ہیں وہ دیکھتے ہو، اور ایک ہے ٹیکسچول اسلام، جو کہ اس ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اسلام۔ تو جو مسلمانوں کا اسلام ہے، مولوی کا اسلام ہے، ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، یہ حضرت اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے، وہ اور اسلام ہے۔ وہ آپ کو کہے گا جی آپ ایسٹر نہ منائیں، آپ جناب کرسمس بھی نہ منائیں، آپ عید میلاد یسوع المسیح بھی نہ منائیں، آپ عید قیامت المسیح بھی نہ منائیں۔ اور بھائی کیوں نہ منائیں؟ ہمارے کلام میں لکھا، اور ابھی ہم نے حوالہ پڑھ کے سنایا آپ کو، یہ از روئے بائبل مقدس ہے کہ پس ہمارا بھی فصح، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں، یہ لکھا ہے۔ اور قرآن شریف میں صرف ایک بار عید کا لفظ آیا ہے، یہ دعوت فکر ہے، میں مناظرہ نہیں کر رہا، میں آپ کو جو ہے وہ للکار نہیں رہا، بلکہ علمی دعوت دے رہا ہوں کہ علمی کتابی انسان بنے، جیسے کہ حضرت انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں ہر روز کہ آپ علمی کتابی بنیں۔ تو علمی کتابی میری تو یہ بھی دعا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جیسے وہ اپنا کلپ ریکارڈ کرایا تھا کہ یسوع مسیح جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا تو پیغمبروں میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ یہ بھی ریکارڈ کرا دیں کہ جناب قرآن کے اندر کوئی عید نہیں ہے، اور صرف اگر عید ہے تو خداوند یسوع مسیح کی نسبت سے ہے۔ اور کلام مقدس نے ہمیں بائبل مقدس میں بتایا پس ہمارا بھی فصح، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ تو آپ مجھے بتائیے جی، مسلمان بہن بھائیوں سے سوال ہے، چونکہ پروگرام لاکھوں کروڑوں انسان دیکھیں گے، اور اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میرے مسلمان بھائی، احمد علی، محمد حسین، عاشق علی، عبد الرحمان صاحب، تو آپ کو یہ دعوت فکر ہے کہ آپ قرآن شریف کو پڑھیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ ہم مسلمانوں کے ڈر سے ماننا چھوڑ دیں، یا اس کو ترک کر دیں، رد کر دیں، یا پھر اس کو مانیں۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے اور عام مسلمان کیا کہتا ہے؟ اور آپ مسلمان بہن بھائیوں سے ہی گزارش ہے
کہ آپ خود سے فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے ملا کی بات کو ماننا ہے یا پھر آپ نے مفتی صاحب کی بات کو ماننا ہے یا آپ نے قرآن شریف کی بات کو ماننا ہے. تو سورہ المائدہ اگین جی 5ویں سورہ اور اس کی 47ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. 47ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. 5ویں سورہ اس میں لکھا اور اہل انجیل کو چاہیے جو اس انجیل مقدس کے ماننے والے ہیں, قرآن شریف میں باقاعدہ نام لیا, وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل, اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکامات خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کر. یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے انجیل مقدس میں نازل کیے ہیں. آپ انجیل مقدس میں پہلا جو بات آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی تھی وہ پھر دہراتا ہوں, یہ لوکا کی انجیل شریف جو ہے اس کا میں نے آخری باب کی ایک آیت یا 2 آیات میں نے پڑھ کے سنائی, تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں, آپ سن لیجئے. انجیل میں یہ لکھا ہے, اب قرآن کہہ رہا ہے اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ انجیل میں خدا نے نازل فرمایا اس کے مطابق حکم دیا کریں. سن لیں کیا ہے, اور صاحب انجیل کا یہ بیان ہے یسوع مسیح کا. 24واں باب لوکا کی انجیل شریف اور اس کی 44ویں آیت 44. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا, کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت, نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں, لکھی ہوئی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں, اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو جناب دوسرا حکم میں نے آپ کو کیا پڑھ کے سنایا تھا, پس ہمارا بھی فسا, یعنی مسیح قربان ہوا, آؤ ہم عید کریں. ہمیں تو جناب انجیل مقدس کہہ رہی کہ عید کریں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی. اور آپ کے پاس تو عید منانے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے. قرآن شریف اس وقت میرے سامنے کھلا ہوا ہے. تو جناب ہم آپ کے کہنے سے نہیں, آپ کا قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, اس کے مطابق حکم دیں گے. مولوی صاحب ہم آپ کو قرآن سے زیادہ تو اہمیت نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو آپ اللہ سے یا اس کے کلام سے بڑے ہیں. مفتی صاحب آپ اس سے بڑے ہیں, آپ سن لیجیے لکھا ہے اور اہل انجیل کو چاہیے جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں. اور یہ صیغہ جاری ہے, اور خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق جو حکم نہیں دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں, فاسقون کا ہے, فاولئک هم الفاسقون. تو آپ نہ خود فاسق بنے, منافق بنے, کافر بنے, منکر بنے, اور نہ ہمیں پلیز اس خاتے کے اندر لائیں کہ ہمیں آپ ادھر دھکیلیں کہ آپ نہیں مانو. ہم تو مانیں گے جناب. وہ کیا دلیل ہے بائبل مقدس کی بھی, اور قرآن شریف نے گواہی دی ہے کہ جو کچھ انجیل میں لکھا ہے اہل انجیل مسیحوں کو, یسوع مسیح کے پیروکاروں کو چاہیے کہ اس کے مطابق احکامات دیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو جناب عید کا جو لفظ ہے وہ کس لیے ہے کہ یہ بائبل مقدس میں موجود ہے, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانا. ایسٹر اگر انگلش کے لفظ سے آپ کو ٹرم سے چڑ ہے یا ضد ہے, پھر عید قیامت المسیح, ہیپی ریزوریکشن ڈے, یا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہم مناتے ہیں. تو عید کا مطلب کیا ہے, خوشی, بار بار لوٹ کر آنے والا دن, کیونکہ یہ لفظ عود سے ہے, اور پھر کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منانے کو بھی عید کہا جاتا ہے. اور قیامت کا مطلب ہے دوبارہ زندہ ہونا, اور یسوع مسیح دوبارہ زندہ ہوئے جس کے اندر قرآن کی بھی شہادت موجود ہے. اور پھر المسیح کا مطلب کیا ہے, خداوند یسوع المسیح جس کی نبوت انبیاء نے کی, اور انبیاء کی نبوتوں کا محور و مرکز جو ہے وہ میری سرکار آقا مولا خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس ہے. یوں عید قیامت المسیح کا مطلب ہے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی کا دن جو کہ ہم مناتے ہیں. اور کیوں مناتے ہیں, کہاں لکھا ہے, لوکا کی انجیل شریف کا حوالہ میں نے دیا, کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس کے خط کا حوالہ دیا, اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جو کہ وقت پیش نظر میں پیش نہیں کر سکتا. اور پھر ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے
کہ ہم تو عید منا سکتے ہیں، ہمارے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی زندگی، پاک زندگی، ان کا مرنا، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ثابت ہے. ہم اس کی خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہم کسی مردے کو نہیں مانتے بلکہ زندہ کو مانتے ہیں، اور جس کا قائد زندہ ہو وہ خوش ہوتا ہے، ہم وہ مناتے ہیں. لیکن میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن جب آپ ایسی باتیں کہیں گے تو میں مومنین کی تسلی کے لیے، مسیحی مومنین کی تسلی کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے اچھے لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے کہوں گا کہ قرآن شریف میں تو کسی عید منانے کا ذکر ہی نہیں. ایک دفعہ ایک عید کا لفظ آیا ہے، اور اس کا تعلق بھی مسیحیوں کے اور تمام دنیا کے آقا، مولا، داتا، مشکل کشا، کلمۃ اللہ، روح اللہ، کلام مجسم، آیت اللہ، نور مجسم، خداوند حضرت یسوع المسیح کے ساتھ ہے. تو گویا ہم عید منا سکتے ہیں، اور پھر ریزوریکشن ڈے منا سکتے ہیں، ایسٹر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں. تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف نے ہمیں تحفظ دیا ہے. اور قرآن شریف کا یہ بھی ایک ٹائٹل ہے کہ وہ مہیمنن، وہ گارڈ ہے. پہلی کتابوں کا قرآن کے مطابق وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے پہلی کتابوں کا. تو اس نے گواہی کیا دیا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے جو کچھ اس کی انجیل میں لکھا ہے اس کے مطابق حکم دیا کریں. تو آخر میں یہ عرض کروں گا، نہ مسیحیوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ایسے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو یسوع مسیح کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی انجیل کو پڑھتے ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ قرآن نے خود فتویٰ دیا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں کسی اور کی بات کو مانیں. اور مفتی صاحب نہ خود گنہگار آپ ہوں، مولوی صاحب نہ ہمیں کریں، اعتراض نہیں کریں، بلکہ ایسٹر اسپیشل کا یہ پروگرام میری دعا ہے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بن جائے. آئیے ہم دعا مانگیں. کائنات کے رب، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمارے روحانی اور آسمانی باپ حضرت یسوع مسیح کے وسیلے صدقے سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے برکت کا دن ہو. اگر کوئی بیمار ہے وہ شفا پا جائے، اگر کوئی اندھیرے میں روشنی کو حاصل کرے، اگر کسی کو ابلیس نے گمراہ کر دیا، کسی مولوی مفتی کی تقریر پر وہ گمراہ ہو گیا، اس کے راہ ہدایت دے، اور آج کے کلام کو ہم سبوں کے لیے باعث برکت بنا. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین. ناظرین، آپ سب کا شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.